اور ناظرین اکرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور سینٹ الیکشنز کا بالکل میدان سج چکا ہے اور گزشتہ رات چاند رات کی سی کیفیت رہی اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور ہمیں اسٹوڈیوز میں آج جوائن کیا ہے، اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں نن ادر دین ماریا میمن. بہت شکریہ اشفاق. آج کا بڑا ہنگامہ خیز دن ہے اور ویسے تو یہ بڑا مقابلہ تھا ہی اسلام آباد کی اس نشست کا، لیکن کل جو کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں اس کے بعد تو بالکل جو سارا منظر نامہ ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور شاید آخری منٹ پہ جو بات چیت طے ہونی تھی، معاملات طے ہونے تھے، اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد تو اب لگتا ہے صورتحال کچھ یکسر مختلف ہو گئی ہوگی. پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا. شیخ رشید احمد صاحب وزیر انٹیریئر منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر داخلہ. بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ووٹ وغیرہ ڈال دیا ہے آپ نے اپنا؟ صبح ووٹ کاسٹ کر دیا؟ جی ہاں، ووٹ میں نے ڈال دیا حفیظ شیخ کو. اچھا، زبردست ہے. تو کیسا آج؟ ویسے میں دیکھ رہی تھی کہ ماحول کافی دوستانہ تھا وہاں پر اوور آل. جیسے اس سے پہلے بہت پولرائزیشن دیکھی، ہم نے دیکھا کافی درجہ حرارت بڑھ بھی گیا تھا، لیکن آج بڑا ٹھنڈ ماحول ہے وہاں پہ. آپ نے بھی ایسے ہی نوٹس کیا؟ ایکچولی بہت لمبی کمپین ہوئی. میں نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی کمپین نہیں دیکھی. 6 مہینے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم ضمنی الیکشن میں ہی حصہ نہیں لینا، پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ان کو راضی کریں گے، یہ ضمنی الیکشن میں بھی گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ سے پہلے تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. وہ آج سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیا. اور باقی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہار رہا ہوں. تو انہوں نے پوری یہ تاثر دینے کی کوشش کی. وہ تو جیتے ہو، ہم تو جیتے ہوئے ہیں جی. حالانکہ گورنمنٹ پارٹی کے اختلافات کی بھی باتیں کرتے رہے، لیکن یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ الیکشن سے 2-4 دن پہلے لوگ تھوڑا بہت کرتے ہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں فلاں. جو سلسلہ ہم نے دیکھا، مطلب گزشتہ رات جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ چاند رات کا سما رہا، اور ظاہر ہے کہ چاند رات ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عیدی تقسیم کرنے کی کوشش نہ ہو. اس بار آپ نے ایسا دیکھا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے؟ میرے تجربے میں باتیں بہت ہوئی ہیں، لیکن میں نے کافی سینٹ کے الیکشن دیکھے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں میرا خیال ہے ڈیلیوری کم تھی، شور زیادہ تھا. اور دیکھیں جو مین پنجاب تھا جہاں کچھ ہو سکتا تھا وہاں تو انہوں نے ٹوکرا رکھ دیا اور امیکیبلی اپنے معاملات طے کر لیے. جب میں 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں بات چل رہی ہے، کے پی کے میں بھی کل 1 بجے بات طے ہو جانی تھی، لیکن 1-2 ممبروں نے مسئلہ جو ہے، ساری قوم جوڈو کراٹے کرا رہے تھے اور بڑے بلند باند دعوے تھے، لیکن کنارے سے کل کا فیصلہ واپس ہو گیا کے پی کے میں بھی. تو بلوچستان سے تو میں اتنا واقف نہیں، لیکن دنیا میں اب دیکھو ہارنے والا ہار ہی نہیں تسلیم کر رہا. اس جمہوریت کی نئی ایک چال آئی ہے. امریکہ ہو، روس ہو، دنیا کے بڑے ملکوں میں ہارنے والا کہتا ہے میں ہارا ہی نہیں ہوں، مجھے ہروایا گیا ہے. پاکستان میں بھی یہی حال ہے. لیکن شیخ صاحب کل آپ نے وہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزری، آپ نے کل ویڈیو دیکھی ہے جو 2-4 کوئی آڈیو بھی تھی جس میں پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہے، پھر وہاں پہ کچھ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے. ذرا آپ پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں نا اس سے. میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے اتنے مہینوں کی کمپین اچھی نہیں لگی. اچھا، چاہے کسی کی ویڈیو، کسی کی آڈیو، اتنا لمبا آپ نے اس کمپین کو چلایا ہے، اتنا لمبا اس کمپین کو چلایا ہے کہ دنیا میں کئی ایشو پیدا ہوئے. دنیا میں میامیر ہوا، دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوئے، ان کو بہت کم وقت ملا. اور ہونا تو بالآخر یہی تھا جو آج ہونا ہے. آج دیکھو سارا پیسفل تھا. کسی نے اس پر تجزیہ کیا کہ پنجاب میں ٹوکرا کیوں رکھا گیا؟ جو ان کا ہوم ٹاؤن تھا، اس کا کوئی جہاں ان کا امپیکٹ ہب تھا. ہوا شیخ صاحب؟ پنجاب میں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے سب کچھ ہو گیا، بعد میں بھلے کہا گیا مریم صاحبہ کی جانب سے کہ میری مرضی. اس کا یہ امپیکٹ ہوا کہ خریداری کا وہ شور نہیں پڑا. ایک آدھی ویڈیو آئی، ورنہ گلی محلے میں ویڈیو ہوتی خرید و فروخت کی. اچھا فیصلہ ہوا. کل اگر کے پی کے میں بھی ہو جاتا تو اچھا ہوتا. 1-2 آزاد ارکان کی وجہ سے وہ نہیں طے ہو سکا لاسٹ، اور وہاں پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ. تو شیخ صاحب جو پنجاب میں معاملات طے ہوئے ہیں وہ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا، وہ تو اس میں کریڈٹ بھی لیتے ہیں. جو پی ایم ایل این ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے
پی ٹی آئی سے بات نہیں کی, ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی ہے, اور جو فارمولا پنجاب میں اپلائی ہوا اس کی وہ کیلکولیشن بتا رہے تھے کہ وفاق میں ہم وصول کر لیں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں. تو یہ کانفیڈنس نون لیگ کا کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ابھی کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں جی؟ مے بی 6 آورس, 6 گھنٹے سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. یہ مدر آف دی الیکشن آپ نے بنا دیا ہے. سارے صوبائی الیکشنوں کو کوئی ایک اگر ویڈیو نہ آتی تو میرا خیال ہے صوبوں کی سیاست ہی کوئی ڈسکس نہ ہوتی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی کو نہیں پتا کہ بلوچستان میں کون کون کینڈیڈیٹ ہے اور کے پی کے میں کون کینڈیڈیٹ. اچھا شیخ صاحب ذرا فیصلے کے حوالے سے بات کر لیں. پتا ہے کہ حفیظ شیخ. شیخ صاحب فیصلے کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. آپ نے کہا کہ رائے نہیں دینی چاہیے, لیکن کیا یہ فیصلہ سمجھا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں کہ یہ حق میں آیا یا خلاف آیا؟ اب تو ظاہر ہے توجیہات دی جا رہی ہیں کہ نہیں جی اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ٹریسیبل ہونا چاہیے, تا قیامت جو ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی حکومتی حلقوں میں وزیر اعظم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ فیور میں تھا یہ فیصلہ؟ دیکھیں میں ایز اے شیخ رشید آپ کو کہنا چاہتا ہوں بکنے اور بکنے والوں کی کمی بھی نہیں ہے, اور ضمیر کے ساتھ زندہ رہنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اچھا جو بکنے اور بکنے والے ہیں ان کا بھی ایک ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیکریٹ ہیں یا, میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں اس لیے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. الیکشن اناؤنسمنٹ کا نام ہے. الیکشن ہوتا ہے کہ جیت گیا, چھا گیا جی, آ گیا جی, چھا گیا جی, دیٹ از دی الیکشن. بعد میں الیکشن تعویلیں, اور میں کونسلر کی حیثیت سے آپ کو یہ بات بھی بتا سکتا ہوں کہ کونسلر بھی بکتے تھے الیکشن والے دن. میں خود ایک ووٹ سے آ رہا ہے ایز اے میئر, اور آپ نے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب آج کے الیکشن کے حوالے سے ذرا پریڈکشن کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کتنے ووٹ آپ لوگ حاصل کر لیں گے؟ ایک موٹا موٹا حساب ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارے کینڈیڈیٹ جو آپ کے ہیں حفیظ شیخ صاحب, ان کو اتنے ووٹ آپ کی کیلکولیشن کے نزدیک پڑنے چاہیے ہیں اور مخالف کو اتنے پڑنے چاہیے. جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تو کوئی بنائی ہوگی, اس کے متعلق کیا ہے آپ کا کاؤنٹ؟ دیکھیں میں دنیا کے مشہور الیکشنوں میں نے حصہ لیا ہے. ایک ولسن ایک ووٹ سے جیتا تھا, اور ہمارے بلوچستان والے اس دنیا میں نہیں رہے, جمالی صاحب, وہ بھی ایک ووٹ سے جیتے تھے, اور وہ ووٹ بھی میں نے ان کے لیے کسی سے مانگا تھا. تعداد جو ہوتی ہے یہ ایک دن کی ہیڈ لائن ہوتی ہے. اچھا لمبا پروسیس جو ہوتا ہے وہ جیت اور ہار کا ہوتا ہے. حفیظ شیخ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے جیتنے جا رہے ہیں. شیخ صاحب تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں, ولسن نے بھی ایک ووٹ سے جیتا اور جمالی بھی ایک ووٹ سے پرائم. شیخ صاحب لیکن اگر مارجن کی ہم بات کریں, ایک جانب 159 160 ووٹس ہیں, ایک جانب 180 181 ووٹ ہیں, اگر بظاہر دیکھا جائے آن پیپر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مارجن تھا اپوزیشن کے لیے اس کو پر کرنا, اس کی وجہ سے آپ کو اتنا یقین ہے کہ جیتنے جا رہے ہیں؟ 2-4 ووٹ ہوتے تو شاید آگے پیچھے کر لیتے. 20 ووٹ, دیکھیں 20 ووٹوں کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 ووٹوں کا فرق ہے. یہ عام لوگ اس بات کو شاید نہ سمجھ سکیں. جب میں 2 ووٹوں سے جیتوں تو اس کا مطلب ہے میں 1 ووٹ سے جیتا ہوں, اگر یہ ووٹ دوسری طرف چلی جاتی تو ہم ایکول ہو جاتے. انشاءاللہ تعالیٰ 180 ووٹ کی مجھے امید ہے کہ لے لے گا شیخ حفیظ. اگر کم بھی ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. جیت ہونی چاہیے, جیت ہوگی. شیخ صاحب جیت ہونی چاہیے, صحیح بات ہے, تاریخ جیتنے والوں کو یاد رکھتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اپوزیشن بات کر رہی ہے آگے بڑھ کے پھر تحریک عدم اعتماد لانے کی بارے میں. مارجن کم ہوگا, تحریک عدم اعتماد لانے کی ان کی جو کوششیں ہیں یا ان کی جو خواہش ہے اس میں جان پڑ جائے گی. اس لیے یہ مارجن امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ آپ کی حکومت جو کہ بہت اتحادیوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے. سو obviously اپوزیشن اگر جتنا اس کو پر کر لے گی وہ ان کی لیے آسان ہوگا اگلا مرحلہ پلان اور سوچ, اور مورل وکٹری ہوگی ان کے لیے. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آج اپوزیشن جو ہے مان پڑنے جا رہی ہے. 6 مہینے کی ان کی کوششوں کاوشوں اور ٹی وی پروگراموں پہ دھول پڑنے جا رہی ہے. اچھا, اور اس کے بعد ان کے اس لانگ مارچ میں بھی اتنی جان نہیں ہوگی. اور ممکن ہے اب تو کہتے ہیں کہ کیونکہ 11-12 تاریخ کو تو رمضان شروع ہو جائے گا, 23 مارچ کو گرینڈ پریڈ ہے اسلام آباد میں, 24 کو ان کا ڈنر ہوتا ہے, 25-26 کو ان کی واپسی ہوتی ہے. سو شاید اس سے بڑا عورت مارچ ہو جائے 8 مارچ کو اسلام آباد میں. لیکن جو یا حیا مارچ ہو جائے, یا کیونکہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی سارے, آپ آج کے الیکشن کے بعد اس طرف پڑ جائیں گے, 8 مارچ پہ چلے جائیں گے. ہمیں جس چیز پر جانا ہے
وہ ہے جمہوریت مضبوط ہو اور الیکشن اصلاحات ہوں، اور ایک اگر امریکہ اور روس جیسے ملکوں میں ہارنے والے اور الیکشن جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جا رہے، تو پاکستان میں تو پھر ان کو کہنے کا کھلا حق ہے جی کہ سلیکٹڈ ہیں تو جی، شیخ یہ صاحب تو جیتے نہیں تھے، مینٹلی یہ تو ویسے آپ لوگ اس وقت آپ کی اپروچ یہ ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر میری ایسا تو نہیں یہ ہوتا، ہے، لوگوں کا مجھے پتہ نہیں، کئی لوگ مجھے یہ میسج بھیج رہے ہیں، میں بھی دیکھتا نہیں، ابھی میرا سٹاف بتا رہا تھا کہ بھئی آپ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں، شام تک انتظار کریں۔ میری جو دل کی اور دماغ کی آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فیصلے ہیں عزتوں کے، چلے لیکن دوسری میں جانب شیخ سے بھی حفیظ دعائیں کو ہو رہی ہوں گی جیتا شیخ ہوا صاحب، لیکن اگر فرض کریں کہ اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں، پلان بی کیا ہے آپ لوگوں کا؟ میں تو یہ سوچ نہیں رکھتا جی، ان سے پوچھیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت جائے گا۔ اچھا، ان کو یعنی کہ پتا آپ کے ہوگا پاس پلان واحد بی راستہ کیا یہی ہے کہ جیتنا ہے میرا تو تو شیخ پلان صاحب ایک حفیظ ہی ہے شیخ کہ صاحب میں نے جیت عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان جیت رہے۔ شیخ صاحب میرا ایک ہی پلان ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہوں اللہ کے حکم سے، اور عمران خان جیت رہا ہے۔ شیخ صاحب یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے کل؟ مطلب بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ہی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے، تو سندھ میں کیا پولیٹیکل سٹریٹجی جو ہے وہ مینیج صحیح نہیں ہو پا رہی؟ کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی کافی تشویش ہے پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کے اندر بھی، تو اس حوالے سے کیا سوچ ہے؟ ایسی آپ کی بات میں وزن ہے، جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے وہ غیر مہذب ہے، غیر شائستہ ہے، غیر اخلاقی بات ہے، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو شیخ صاحب اور ہوٹلوں میں کمرے بک کیے گئے ہیں، اسپیشلی ان کو رکھا گیا ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی مرضی کے بغیر ان کو ابڈکٹ کر کے رکھا گیا ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ کی پارٹی کے رکن ہیں، اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے، اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ ٹریسیبل بھی ہوگا، آپ کی جماعت کو اس بات پہ یقین ہے، تو پھر اس سب کی کیا ضرورت، بلکہ آپ کی حلیف جماعت کو؟ مشکل سوال کر رہے ہیں آپ۔ جب چھانگا مانگا میں سب کو رکھا گیا تو میں نے کہا جی ہم تو نہیں رہیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے کیا، پھر ایک میرے پنڈی کے اور دوست ہیں، آج کل وہ خاموش ہیں، اس نے کہا جی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سو ہم دو آدمی تھے جی، ہم نہیں گئے۔ ہم نے کہا بھائی زندہ رہنا تو ووٹ ڈالنے آ جائیں گے، مر گئے تو معاف کر دینا۔ اور جو لوگ میریٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ ووٹ ڈال نہیں سکے۔ اچھا، یہ تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں اور چودھری نثار نہیں گئے چھانگا مانگا ادھر مری میں، ہم نے کہا نہیں یہ نو وے، ہوٹلوں میں ٹھہرے ہم۔ اور جو 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ سو یہ باتیں ہم دیکھیں، تو یہ جو کل ہوا ہمارے ملک کی کیا کہوں میں، 70 سال سے ابھی یہاں الیکشن کمیشن کے آگے ایک جلوس نکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ جو میں سکول میں نعرے گاتا تھا 8ویں جماعت میں، آج بھی مجھے یاد ہے کہ اعلان تاشقند میں میں نعرے لگواتا تھا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ اس یہاں بھی 40 سال بعد وہی نعرہ لگ رہا تھا، 50 سال بعد وہی نعرہ لگ رہا تھا۔ سو ہم تو اپنے نعرے بھی نہیں بدل سکے، ہم اپنے ہوٹلوں کو کیا سسٹم کو تو بدلے۔ شیخ صاحب ہم بھی لے جاتے تبدیلی تھے جو آئی ہے، کونسلروں کو باہر، یہ جو تبدیلی آئی ہے، کہاں عمران خان صاحب تبدیلی لے کر آئے ہیں، کم از کم اپنی جماعت کی حد تک تو یہ ممکن تھا وہ کہتے کہ ان کو رہنے دو، ویل ٹریس دیم آفٹر ورڈز، لیکن ابھی جو ہے ان کو ووٹ دینے دو، جہاں مرضی ووٹ دیں، بعد میں ڈھونڈ لیں گے، پتہ چلا لیں گے۔ تبدیلی تو یہی ہے۔ دیکھیں، جب حکومت میں سوچنے کے انداز جو ہوتے ہیں، اس وقت جو معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو ہم اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے وہی یہ لوگ اپوزیشن میں باتیں کر رہے ہیں، جو ہم حکمرانی میں باتیں کر رہے ہیں یہی لوگ حکمرانی میں باتیں کرتے تھے۔ سو کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شیخ رشید موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ انہوں نے دے دیا ہے، البتہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ جو حکومتی یہاں پر ان کا کینڈیڈیٹ ہے حفیظ شیخ صاحب، وہ جو ہے اس حوالے سے جیت جائیں گے، اور ان کے دل کی آواز ہے ماریا، وہ کنونسڈ ہے، انہوں نے کوئی پلان بی پلان سی کا طریقہ بات ہی نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں، ہاں بالکل نہیں کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ماریا ایک چیز بڑی، کل جو ویڈیو سامنے آئی، واز اٹ شاکنگ فار یو کہ ایک تو ٹائمنگ، اور ظاہر ہے کہ ویڈیو کا باہر آ جانا، پھر جو ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ضروری تھا؟ اگر اگنور کر دیتے کہ جانے دو، نہیں کرتے؟ نہیں، اگنور نہیں کر سکتے، بیکاز دس از 2021 اور میڈیا کے اوپر اگر یہ چیز سامنے آ جائے، لیکن جو آ کر پریس کانفرنس میں اس کو ایک تو کنفرم کیا اور پھر جو جسٹیفائی کیا، اور جو باڈی لینگویج وہ بڑا جیسے کوئی احساس سے جرم نہیں ہے۔ بہرحال
لیکن ایک بات اور ہے کہ جب بھی کوئی اس سے پہلے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو کوششیں ہیں اس کے بارے میں قانون کیا بات کرتا ہے؟ کیا جو قانون جو ہے ایک چیز ہے ووٹ مانگنا, ایک چیز ہے کنونس کرنا, دیٹس فائن, لیکن اگر آپ بیٹھ کے اس طرح کے طور طریقے سکھا رہے ہیں کہ جی نمبر یاد رکھیں 33 ہے 10 کروڑ تک کے فنڈز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ووٹ مانگنے کے زمرے میں نہیں آتا. اور اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں وہاں پر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہ ان کی جانب سے تو 50 کروڑ پہ دیا گیا, تو ہم نے کیا غلط کیا. تو گیلانی صاحب ویسے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گیلانی صاحب کا ویسے ایک بڑا انٹرسٹنگ نیریٹو میں کل سے دیکھ رہی ہوں, وہ کہہ رہے جی کہ گیلانی صاحب کو ان کے بیٹوں نے شرمندہ کروا دیا. ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, قانونی ماہر ہے, اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اظہر صدیق صاحب ذرا بتائیے گا, سینٹ کے الیکشن یا کسی بھی الیکشن میں اگر اس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے تو کیا اس میں قانونی طور پہ کوئی موجود ہے آپشن کہ بھئی وہ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے؟ ووٹ مانگنا ایک مختلف بات ہے, وہ کیمپیننگ ایک مختلف چیز ہے, یہ تو ایک مختلف کیس ہے. اس میں اثر انداز ہونا پیسے کے بلبوتے پر ہو رہا ہے, جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے, ووٹ ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے. قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ جی. بنیادی طور پر اگر آپ سمپل سا اگر الیکشن ایکٹ 2017 دیکھ لیں, اس میں سیکشن 167 کرپٹ پریکٹسز کی بات کرتا ہے. آپ برائبری کرتے ہیں ووٹ کرنے کے لو, اور 168 کے بڑی کلیئرلی برائبری کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرتا ہے, اور 170 میں انڈیو انفلوئنسز کرتے ہیں آپ, یعنی یہ ووٹ ٹیمپر کرنے کا, ووٹ خریدنے کے حوالے سے اگر براہ راست نہ بات ہو. یہ جتنی بھی باتیں علی رضا گیلانی صاحب نے کی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کریڈٹ جاتا ہے ARY کو کہ بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر وہ ویڈیو قوم کے سامنے آ گئی, جو سپریم کورٹ نے اتنی لمبی ہیئرنگ کی تھی, یعنی 4 جنوری سے شروع ہو کر 25 فروری تک اتنی سماعت کر کے الیکشن شروع ہونے سے پہلے فیصلہ دے دیا, اس لیے دیا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو. تو الیکشن کمیشن تو اصولی طور پر تو نااہل ثابت ہوا ہے ابھی تک. میں نے بلکہ کام یہ کیا تھا ساتھ, میں نے تو ان کو کنٹیمپٹ کا نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نااہل ثابت ہوا, تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو امیڈیٹلی یہ تو بات کہہ دی کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے, کرنا کیا چاہیے تھا؟ فوراً سوئفٹ ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب سے پہلا کام 167, 168, 172, 170 کے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس کا پرچہ بنتا ہے 179 کے تحت, جس کے تحت تقریباً 3 سال کی سزا ہے اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے. یہ 174 میں دی ہوئی ہے, جس میں 3 سال کی سزا ہے. اس میں پرچہ بنتا تھا, علی گیلانی صاحب کی فوراً گرفتاری بنتی تھی. اور دوسری جہاں تک بات ہے, سیکشن 9 اگر آپ دیکھیں آف دی الیکشن ایکٹ, اگر آپ کو یاد ہو ڈسکا میں تو الیکشن کمیشن بڑی آسانی سے جاگ گیا تھا, نہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کی, نہ صرف ویڈیو کی بنیاد کے اوپر ہی سارے کا سارا الیکشن وائڈ ڈکلیئر کر دیا. اگر ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب مان لے اگر کوئی یہ ووٹ کے الیکشن جیت جاتے ہیں اپنی متناسب نمائندگی کے حوالے سے, تو ان کا میرا جہاں تک خیال ہے الیکشن کمیشن کو تو اس کا نتیجہ ہی جاری نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں باقاعدہ تحقیق کر کے, جس طرح پورے کا پورا الیکشن ڈسکا کا انہوں نے وائڈ ڈکلیئر کیا تھا, ری پول کے حوالے سے بات آئی تھی, تو یہاں بھی یہ بھی بڑا کلیئر کٹ کیس وہ بنے گا. اور یعنی ایک تو پرچے, ایک تو مقدمہ, اور 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی, ان کے صاحبزادے کو بھی, اور ساتھ ساتھ پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن وائڈ ڈکلیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, اس پہ ایک اور متبادل قانونی رائے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک الیکشن ہوا نہیں تھا, اثر انداز ہوئے نہیں تھے, اگر تو ریزلٹ ڈیفرنٹ آ جائے, پھر پروف ملے جی کہ اس وجہ سے ریزلٹ ڈیفرنٹ آیا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی ہینکی پینکی ہوئی ہے, پھر اس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن چونکہ پہلے ویڈیو آ گئی تو شاید نہیں ہوتا. یہ بھی ایک قانونی رائے ہے, یہ درست ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات بڑی سیدھی سی ہے. اب آپ انٹیمیٹ کر رہے ہیں, آپ باقاعدہ فروغ کر رہے ہیں کرمنل پریکٹسز کو, آپ بڑا واضح طور پر سامنے آ گیا چیز, یعنی اس کے ایکشن سے کیا ہونا وہ تو آئے گا, الیکشن وائڈ ڈکلیئر ہوگا. لیکن جہاں تک فوجداری پروسیڈنگ کے حوالے سے ہے, وہ علی گیلانی کے اوپر مقدمہ آج بھی درج ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ووٹر کو انفلوئنس کرنے کی کوشش بھی کی ہے. کرپٹ پریکٹسز بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فرشک آوان صاحبہ, وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, حوصلے بلند ہیں آپ کے, جیت رہے ہیں پھر آج آپ, کیا توقعات ہیں؟ انشاءاللہ آج عمران خان کا نظریہ جیتے گا ایک دفعہ پھر, اور پی ڈی ایم کو آج پھر ایک تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا.
کیونکہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت اور منڈیاں لگا کے ضمیر فروشوں کو اکٹھا کر کے نوٹوں کے بل بوتے پہ پارلیمنٹ میں پہنچنا چاہتے تھے اور چور دروازہ اور نقب زنی کر کے عوامی نمائندہ کہلانے کے لیے بےتاب اور بے چین تھے، اس سوچ کو انشاءاللہ آج شکست ہوگی۔ تو یعنی کہ اب ابھی تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہے، ابھی سے آپ پرعزم اور پرامید ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹسز جو ہونے جا رہی تھیں اپوزیشن کی جانب سے، جن کی کوششیں ہو رہی تھیں، اب وہ نہیں ہوں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، چاند رات گزر گئی لیکن عیدی تقسیم نہیں ہوئی اور اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا؟ اس میں چونکہ ہمیں اپنے اراکین پہ اعتماد ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ممبران اس وقت یکجا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، ان کی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ایک خاندان کی حیثیت سے رات کے اس پہلو تک ختم ہو چکی ہیں جب عمران خان کے نظریے کو ان اراکین کی ضرورت پڑی ہے، تو وہ پھر روٹھنے منانے کے عمل سے باہر نکل کے اس وقت اپنے نظریے کے پاسبان اور نگہبان بن کے آج پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ اپنی ذات کی نفی کر کے پاکستان کی اور پی ٹی آئی کی کاز کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں پر امید ہوں کہ پی ٹی آئی کا آج انشاءاللہ جو نظریہ ہے وہ جیتے گا، عمران خان کا جو رول آف لا کی جدوجہد ہے وہ رنگ لائے گی، اور جو ہم کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کو روکنے کے لیے روڈ میپ لے کے آئے ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور کل کی ویڈیو نے جو عمران خان کا ان کے تحفظات اور الیکشن کے اندر چور بازاری کو روکنے کا عزم ہے، اس کو ایک دفعہ کنفرم کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو ساری صفات گنوائی ہیں پی ڈی ایم والوں کی کہ بھائی وہی انہی صفات کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں آپ لوگوں نے مل بیٹھ کر بات چیت کر کے ارینجمنٹ کے تحت ایک متناسب نمائندگی کے بعد اپنے انہوں نے بھی اور آپ نے بھی اپنے سینیٹرز الیکٹ کروا لی ہیں۔ وفاق میں یہی مفاہمت ہے، یہ بات چیت نہیں ہو پائی، تو پنجاب میں مختلف اسٹریٹجی، وفاق میں مختلف اسٹریٹجی، یہ کیوں؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہمارا جو پروپورشنیٹ ریشو کے تحت جو کوٹا بنتا تھا، سیٹیں بنتی تھی، پی ٹی آئی نے اتنے ہی لوگ نامینیٹ کیے ان سیٹوں پہ، ہم نے ایڈیشنل کوئی نامینیشن نہیں کی تھی۔ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مکمکا ہوا اور گٹھ جوڑ ہوا، پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے وڈرا کیا اپنے کینڈیڈیٹ کو پی ایم ایل این کے حق میں پنجاب میں۔ جب کینڈیڈیٹ وڈرا کر لے گا تو وہاں کنٹیسٹ نہیں ہوگا، بلا مقابلہ ہوئے، تو وہاں اوپر انہوں نے وفاق میں ان کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کی، تو یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ پی ٹی آئی اپنے نظریے پہ کھڑی ہے اور وہاں پہ بھی کھڑی ہے اور یہاں پہ بھی کھڑی ہے کہ ہم نے رول آف لا کو انشور کرنا ہے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر جیسے ہم نے پنجاب کی حد تک دیکھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس فارمولے میں پیپلز پارٹی نون لیگ ملوث تھی، لیکن تحریک انصاف جو ہے اس نے بس فائدہ اٹھایا اس چیز سے، ویسے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں، یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں فائدہ کیا کہ اگر فائدہ تو ہم اس وقت اٹھاتے جب پی ایم ایل این کے کوئی 30-32 کے قریب اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت پہ اعتماد کر چکے ہیں، اور وہ پی ایم ایل این کی قیادت سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں، اور وہ بار بار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے مل چکے ہیں۔ ہم اگر ایڈیشنل کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرتے اور وہ ممبران یقیناً ہمیں ووٹ دیتے، لیکن ہم نے ایڈیشنل کینڈیڈیٹ اس لیے نہیں نامینیٹ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان چور دروازی اور نقب زنی پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ریکوائرڈ جو نمبرنگ ہے اس کی طرف جانا ہے۔ ہمارے جو جتنی ریکوائرڈ سیٹس تھی ہم نے اس پہ نامینیشن کی، یہ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی کہ ہم ایڈیشنل سیٹ لے سکتے تھے، لیکن ہم نے پنجاب کے اندر اس سوچ کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت میں اس کا قتل عام کر دیا، اور یہاں اس سوچ کی آبیاری ہو رہی ہے۔
یہ دونوں قیادت کا فرق ہے کہ ہم جو کر سکتے تھے ہمیں فیسیلیٹیشن بھی تھی, ہمیں وہ دستیاب اراکین بھی تھے, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس سوچ کی نفی کی. یہاں پی ڈی ایم نے اس سوچ کی آبیاری کی ہے, وہ بیج بویا ہے جو چور دروازی سے چور. اچھا لیکن یہ جو وفاق کی نشست ہے ڈاکٹر صاحبہ جہاں پر حفیظ شیخ صاحب اور گیلانی صاحب مد مقابل ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سیٹ پکی آپ کے پاس ہی ہے اور جتنے بھی طریقہ کار رہے اپوزیشن کے بقول آپ لوگوں کے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اس ساری چیز پہ, سچویشن پہ؟ دیکھیں سمجھنا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ صرف سینیٹر بنانا انہیں ضروری نہیں ہے. ان کو اس وقت جو طاقت پاکستان تحریک انصاف دینے جا رہی ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں فیٹف کے اندر ہم کھڑے ہیں, ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں, ہمیں اکنامک فرنٹ پہ مختلف قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. تو یہ قوم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس معیشت کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے سمندر کے مجدار میں پھینک کے چلے گئے تھے, حفیظ شیخ نے اس ملک کو بینک کرپٹ ہونے سے روکا, اس پاکستان کی معیشت لیکن ایک نیریٹو ہے کہ 2012 میں بھی وہی تھے, اور آج پاکستان کے مفاد میں ہے کہ حفیظ شیخ کو ووٹ دیا جائے. اچھا بات سنیں, ایک اور چیز سیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ جیسے ہی ان کے حکومت ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ فلائٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر جب حکومت آتی ہے پھر آ جاتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی, اور خاص طور پر عامر لیاقت صاحب نے بھی بیان دیا تھا جس پہ آپ نے ریئیکٹ بھی کیا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ارکان پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, کوئی ناراض ارکان ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی جگہ گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیں؟ دیکھیں اس میں تحفظات ہوتے ہیں, جو بھی عوامی نمائندہ ہوتا ہے عوام کے اندر اس نے جانا ہوتا ہے اور عوام کو جواب دہ ہوتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکمران عوام کو جواب دے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر جو جمہوری عمل اور جمہوری رویے ہیں اس میں ہم اپنی جماعت کو بھی جواب دے ہیں. اور پی ٹی آئی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے بیفور کنونسنگ ادرز. تو جہاں کہیں ریزرویشن تھی وہ ڈریس ہو گئی, اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وہ سپوت ہیں, وہ بیٹے ہیں جو معاشی محاذ پہ پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے, اور پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں انہوں نے گامزن کر دیا ہے. اب اس کے مثبت اثرات عوام تک پہنچانے کے لیے حفیظ شیخ کا اور ان کی ٹیم کا آگے بڑھنا اشد ضروری ہے, اور پارلیمنٹ کی طاقت ان کو اور تقویت دے گی تاکہ وہ پاکستان کے عوام کی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق آبا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ واحد حل ہے حفیظ شیخ کا. ہاں, کیونکہ اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گرداب سے نکالنا ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, اس کے بعد تھوڑا سا اور اس کے سیاسی پہلو کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی, شاید پرائم منسٹر پاکستان تھوڑی دیر تک پارلیمنٹ میں آئیں گے, وہ بھی ہم لائیو کوریج کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. سینٹ الیکشن 2021 3 صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے. obviously قیادت آ رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی. اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, وہ پہنچے ہیں پارلیمنٹ اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. آپ ذرا سوچیں, اگر کسی الیکشن میں آپ کا مخالف ایک رات پہلے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کرنے یا ودرا کروانے کے کہتے ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ حکومت جس کو آنکھ بند کے یہ الیکشن جیتنا چاہیے تھا آج پریشان ہے کہ وہ ہار رہی ہیں, ان کا حکومت جا رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تو کامیاب ہو چکے ہیں, اور آج جو بھی ایک ووٹ, ہر ووٹ جو ہم اپنا ممبر سے اسٹرینتھ سے زیادہ لیتے ہیں, اپنا 54 ممبر سے ایک ووٹ جو زیادہ بھی ملتا ہے وہ بھی بونس ہے. ہم نے حکومت کو, ہم نے اس کٹپتلی حکومت کو پورا ملک میں ایکسپوز کر دیا, قوم کو دکھا دیا ہے
बाई इलेक्शंस के थ्रू कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम के साथ है और अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, इसके पतली हुकूमत के साथ नहीं है। हमने इस कौम को दिखा दिया है कि पीटीआई के अपने मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली, अपने मेंबरान नेशनल असेंबली अपने हुकूमत से उतने ही खफा है जितने आम आदमी है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके। बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे, पार्लियामेंट पहुंच गए गालिबन, अब पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और जाहिर है कि अपना वोट भी कास्ट करेंगे। और ये मनाजिर देख रहे हैं, आज मुख्तलिफ माहौल है, लोग खड़े हुए हैं, मुलाकातें हो रही हैं। गिलानी साहब और हफीज शेख साहब की भी मुलाकात हुई और खुशगपियों में भी मसरूफ़ रहे। और कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल है, हसन अयूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन अयूब, बताइएगा क्या मनाजिर हैं आज असम्बली के? जी बिल्कुल, अगर आपने बिलावल भुट्टो का जो है अभी जो एक छोटा सा शॉट चला है, लेकिन उनके अलावा शहबाज शरीफ जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। गो कि वो अपना उन्होंने एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है और वो उसकी सदारत कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो भी इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं, अपने चैम्बर में मौजूद हैं, और वहाँ पर भी जो अहम ज़िम्मेदारान हैं जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट और दीगर जो अहम लोग हैं वो उनके साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ का जो माहौल ये है कि जितने भी चीफ विप्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो अपने अपने मेंबर्स की अटेंडेंस जो है उसको भी नोट कर रहे हैं, उनको कॉल्स भी की जा रही हैं, उनको बुलाया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि आके अपना वोट कास्ट करें। इस वक्त तक तकरीबन 100 या इससे जो है वो कुछ जायद मेंबरान ने जो है अपना वोट कास्ट कर लिया है। 341 का टोटल नंबर है और इसमें 171 कोई भी उम्मीदवार अगर ले लेता है तो वो कामयाब है, या आज ऑन डे जितने वोट कास्ट होंगे उसमें जिसकी अक्सरियत होगी वो ही विनर होगा, चाहे वो ख़वातीन की जो नशिस्त है उस पर या जो एक जनरल सीट के ऊपर बड़ा इंतखाब हो रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान। तो ये बड़ा टफ मैच है। गो के जो गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे जो हमारी बात हुई है उनका मौक़िफ़ यही है कि वो बाआसानी इस इंतखाब को जीतेंगे, जीत जाएंगे। हसन, लेकिन एक और बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी? मतलब स्पीड कैसी है, पेस कैसी है? लोग चंद घंटों में आपका ख्याल है पोलिंग हो जाएगी मुकम्मल, या आराम से 5 बजे तक इंतजार करेंगे हम? मारिया, बड़ा फास्ट ट्रैक चल रहा है पोलिंग का। जो इस वक्त देखें ना, 341 में से 100 वोट कास्ट हो चुके हैं, 100 कास्ट हो चुके हैं। अब बाकी जो है वो 241 वोट्स रहते हैं, लेकिन उसके लिए मेंबरान्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर है उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मेंबरान हैं जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने के लिए उनके चैम्बर के अतराफ में मौजूद हैं। यही जो है बुनियादी तौर पर मेंबर्स मौजूद हैं, वोट भी कास्ट हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जो इनका अपना मैकेनिज्म बना हुआ है इंटरनल, जो इन्होंने ओपन नहीं किया हुआ, यानी जो उम्मीदवार जो है उसके साथ जो उनका पोलिंग एजेंट है वो भी हैं, पार्टीज के चीफ विप भी हैं, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही है। तो ये पूरी साइंस के साथ इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अपडेट्स लेते रहेंगे इससे मुताल्लिक। अरबाब चांडियो भी मौजूद हैं सिंध असम्बली के बाहर। अरबाब, आप तो बड़े हंगामा खेज मनाजिर देखते रहे गुज़िश्ता चंद दिनों में, आज क्या सूरत हाल है अरबाब? जी अभी तक तो यहाँ पर जो पोलिंग है वो पुरअमन चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ऐसे मेंबर की आमद का इंतजार है जिसकी आमद के बाद यकीनन सिंध असेंबली में कशीदगी हो सकती है। आप यकीनन समझ गए होंगे जिस मेंबर का मैं नाम वो है करीम गबोल, जो कि कल यहाँ से पीटीआई वाले जिसको ले गए थे वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ कल से, और अभी तक वो सिंध असेंबली में कहीं दिखा नहीं है। अब ये देखना ये है कि अगर वो पीटीआई वालों के साथ आता है तो पीटीआई वाले किस तरह से उसे लेके आते हैं, अगर वो अकेला आता है तो किस तरह आता है, बाकी दो मेंबर्स किसी और के साथ आता है। शहरियार शर और बाकी दो मेंबर अलल ऐलान जी जो असलम अबड़ो और शहरियार शर ने अलल ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देकर चले भी गए। अच्छा। वो उन्होंने कह दिया कि हम देंगे हाँ पीपल्स पार्टी को, ज़मीर की आवाज पे है ना, देकर चले भी गए, ज़मीर की आवाज पे जी हाँ। उन्होंने
जी हाँ, उन्होंने अपनी वीडियो में यही कहा था कि हम वोट ज़मीर का देंगे और हम पार्टी से जो है मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफात है, लिहाजा वोट हम ज़मीर के मुताबिक देंगे। ज़मीर की बात तो करीम गबोल ने भी की थी उस वीडियो में, लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी वीडियो यहाँ बनी सिंध असेंबली में, वो भी आपने देखी। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बिल्कुल, और ज़मीर की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो तारीफ क्या है, मेरा ख्याल है हर किसी की जरा मुख्तलिफ तारीफ है, एक पॉलिटिकल उसकी डेफिनेशन पे इत्तफाक कर लेना चाहिए। मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान PML साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहीम नवाज के हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, कैसा आपके आज उम्मीद क्या है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो आपके जॉइंट PDM के कैंडिडेट हैं, क्या आपकी ख्याल है कितने वोट आप लोग सिक्योर कर पाएंगे? आई थिंक ये तो अब चंद घंटों की बात है। शाम को 5 बजे मेरा ख्याल है वोटिंग खत्म हो जाएगी और टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अब तो वो D-Day है और जाहिर है जो भी नतीजा आता है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के हवाले से, क्योंकि पहले कल तक तो एफर्ट थी ना कि किसको कहाँ से वोट मिलना चाहिए, कितने मिलने चाहिए, लेकिन जिस तरह से मैं देखता हूँ जाहिर है हुकूमती पार्टी है और हुकूमती पार्टी अगर हफीज शेख साहब जीतते हैं तो वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज ये होगी कितने मार्जिन से जीतते हैं। अगर मार्जिन बहुत कम होगा और अगर 172 वोट्स ना लिए हफीज शेख साहब ने, क्योंकि कल भी आपको पता फवाद चौधरी ने कहा था 181 उनके साथ हैं और 176 ने अटेंड भी किया है जो जोराना था, तो असल चीज ये होगी इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आइंदा आने वाले दिनों में नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से होगी। सही। अगर हफीज शेख साहब लेते हैं मिसाल, लेकिन जुबैर साहब अभी इस मरहले पे ये बात करना जाहिर है कि अभी तो 5-6 घंटे बाकी हैं, पोलिंग हो रही है, 100 के करीब अरकान ने अभी नेशनल असेंबली में वोट कास्ट किए हैं, तो अभी से बिलावल साहब भी यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी 1 वोट भी हमने ज्यादा लिया तो वो बोनस होगा, तो आपके जहनों में क्या ये चीज है कि जीतना तो हफीज शेख नहीं है, हमने बस मार्जिन देखना है कि कितने मार्जिन से हमें शिकस्त हुई? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था वो तो रिजल्ट जो भी आएगा उसके 2-3, एक तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए जिसके चांस है, इस बात के कितने इम्कान आते हैं? शेख साहब अभी हमारे साथ मौजूद है, वो कहते हैं जी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीतना तो है शेख हफीज ने। आप बताएं, इतने ही आप पुरज़्म हैं कि जीतेंगे इस वक्त गिलानी साहब? देखें, बात ये है कि परसों शाम तक असल में आप पता नहीं आपके चैनल पे ये बात कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, परसों तक बिल्कुल हमने हमेशा कहा था, मेंटेन किया था कि कोई प्रेशर किसी तरफ से नहीं था, लेकिन परसों के बाद से प्रेशर आना शुरू हुआ जब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से। अब उसमें दोनों तरफ वर्क करते हैं, एक PTI के जो अरकान है उन पर जो बहुत से ऐसे अरकान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई भी हुकूमती पार्टी हो किसी भी वक्त उसके सारे अरकान खुश और खुर्रम होंगे और वो कोई भी अपनी ज़मीर की आवाज़ या किसी जो भी आप कह लें, अभी जो मारिया कह रही थी कि वो मुनरिफ नहीं होगा अपनी पार्टी की क़यादत से। दूसरी तरफ ऐसे भी होंगे जो अपोजिशन बेंचों पर होंगे और जो दूसरी तरफ देख रहे होंगे, जिस भी वजह से मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, तो ये तो होता ही है, ये तो कह ही नहीं सकते कि जी इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नॉट मैनली, और एक ह्यूमन सेंस नहीं बनता कि जी सब जाएं और जाके वोट उसी हिसाब से करें। लेकिन जुबैर साहब अग्री, ठीक है, एक ज़मीर की आवाज़ भी जिसको कह ले होती है, लेकिन कल जो वीडियो मंजर आम पे आई हमारी, तो वो तो फिर इस बात को कंफर्म करता है ना कि इस तरह के मामलात माजी में भी होते रहे हैं, आपकी हुकूमत में भी ऐसे आपके साथ भी हुआ, नवाज शरीफ साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, फिर सेनेट इलेक्शन के ऊपर आप भी बात करते हैं, और इस वक्त मौजूदा तौर पर जो वीडियो सामने आई है नजर आ रहा है कि बैकड्रॉप में कोशिशें फिर हो रही हैं। लेकिन इसमें जो देखें अगेन बात होती है एनालिसिस की, हर जगह 2018 में भी और अब भी जो भी वाकयात हुए हर जगह वो PTI वाले क्यों होते हैं? सर हर जगह PTI वाले नहीं होते, जब चेयरमैन सेनेट डिप्टी सेनेट में आपकी अपनी जमात के लोगों से आपको खुद शिकायत थी तो वहां PTI वाले नहीं थे। माय पॉइंट इज के जिस वक्त जो कन्वीनियंट होता है, आप मेरा पॉइंट तो सुन लेती ना। जी जी सर, मेरा पॉइंट तो आपके पास तो पूरा दिन है और माइक आपके पास है। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, प्लीज अंडरस्टैंड करें, असल मसला जो है वो जो इमरान खान साहब ने आज से 5 साल पहले कहा था कि ऐसे लोगों को मैं लेके आऊंगा जो छलनी से भी गुजर के जैसे जाते हैं ना, इतने साफ और शफाफ होगी। लेकिन अगर कोई मसला होता है बलूचिस्तान में, वो जो जिनको टिकट दिया था वो
उस छलनी में से नहीं गुजर के गए थे। वो इतने ब्लेटेंट एक धांधली हो रही थी कि टीवी पर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अच्छा। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मैं एक और एग्जांपल दूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और वो इस तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्शन लेते, मुझे अगर आप 1 मिनट देते, 2 वाकयात। एक, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अभी जो केस चल रहा था, कहा कि थैले लेके कैश में इस्लामाबाद में लोग फिर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा दुबई में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अच्छा, वो सर सुन तो लेना मेरा सर, वक्त मुख्तसर सर वक्त, हाँ। अच्छा, तो फिर मैं नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये कहता कि आर्गुमेंट के तौर पर मैं ये कहता कि अगर अटॉर्नी जनरल ये कह रहा है थैले लेके, चले यहाँ साथ साथ, चूंकि आज एक ऐसा न्यूज का दिन है जहाँ पे बहुत ज्यादा खबरें भी आ रही हैं, तो उस वक्त आपको मनाजिर दिखाएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं वोट अपना कास्ट करने के लिए। इससे पहले वो अपने चेंबर में बैठे हुए थे। गुज़श्ता 3 दिनों से इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने चेंबर में मौजूद रहे हैं, वहाँ पे मुलाकातें करते रहे हैं अपने MNA से, जिन लोगों से कभी नहीं मिले उनसे भी 2-2 साल जिनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो खुश नसीब रहे, वो उनसे मिले भी। लेकिन हर बार सेनेट इलेक्शन में ऐसा ही होता है, ये कोई नई मिसाल नहीं है। अच्छा मारिया, वैसे लेकिन एक चीज है कि हमारी जो ज़ाहिर है कि आप भी कवर करती रही हैं इलेक्शंस, और ये वो सेनेट इलेक्शंस में इतनी गहमा गहमी जो गुज़श्ता रात वाकई में चांद रात का समा था अरकाने असेंबली के हवाले से, तो ऐसा पहले कभी देखने में आया कभी आप? नहीं, मेरा ख्याल है ये ऐसा होता है। जब 2012 की मैंने कुछ अखबारी तराशी उस वक्त की वीडियोस निकाली तो यही डिस्कशन हुआ करती थी, यही मनाजिर हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त के जो सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बाकायदा कमेटी बनाई थी क्योंकि उनके अरकान इधर उधर हो रहे थे। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ साहब जो थे उस वक्त उनकी पार्टी में उनके अरकान थे। अभी आप देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब जो है इस वक्त बैलेट पेपर वो ले रहे हैं और इसके बाद इस पे वो अपने जो कैंडिडेट है उसका चुनाव करेंगे, और इसमें तो कोई गेसेस सेकंड है ही नहीं। हाँ, शेख साहब जो है वो उनकी चॉइस होंगे, फिर ये वोट कास्ट होगा। सो मुलाकातें जो इनकी अपनी पार्टी के लोगों से हैं उस दरमियान में उठ के प्राइम साहब वोट कास्ट करने आए हैं। उनके मसाइल भी हल हों, जो मसाइल उनकी जानिब से उठाए गए, जो कुछ डेवलपमेंट फंड्स का वादे किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक, जी बिल्कुल, वो करना पड़ा। ये सियासी जोड़ तोड़ होती है जी, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब सियासत वाक़तन वो कहा जाता है कि कोई उसके अंदर कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। गिलानी साहब 2012-13 में आपके इल्म में है सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए, सो इस हुक्काम को ख़त न लिखने का मामला उस वक्त ज़ाहिर है कि वो $60 मिलियन का मामला उस वक्त था, और नून लीग कितनी पेश थी। आई रिमेंबर कि हम ट्रांसमिशन किया करते थे कि जी नाअहल वज़ीर आज़म को कर दिया गया, तो नून लीग ने सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी। और 7 साल बाद, मतलब 7-8 साल बाद आप देखें, और इसमें कोई और बईद नहीं कि 2-3 साल के बाद हम देखें दोबारा एक दूसरे के हरीफ बन गए हैं और इससे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स देंगे। ये लाइव टेलीविजन का वक्त है, इस वक्त जो आपकी तमाम स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं और बार बार आपको दिखाई भी जाती हैं। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे हमें हसन अयूब ने बताया था कि 100 के करीब वोट्स सुबह से लेकर अब तक कास्ट हो गए हैं। जो टोटल वोट कास्ट होने हैं वो 341 है और 171 है वो मैजिक नंबर जो हासिल करना है किसी भी उम्मीदवार को सेनेट की सीट इस वक्त ये वाली जो नशिस्त है इसको हासिल करने के लिए। लेकिन एक और चीज भी, जो सवाल भी हमने जुबैर साहब से किया कि आप लोग जो इनका माइंडसेट है, बिलावल ने ये कहा कि जितने मार्जिन से हमने एक भी वोट ज्यादा ले लिया, यानी कि अंदर ही अंदर शेख रशीद साहब की आवाज में, उनके अंदाज में जो कॉन्फिडेंस था वो हमें नजर नहीं आया। यहाँ दूसरी साइड पे ये पॉलिटिकल नैरेटिव की स्पिनिंग भी होती है। क्या मार्जिन कम होना एक बड़ा अहम जो है वो फैक्टर है? बिल्कुल है, खास तौर पे जब अपोजिशन ये बात कर रही है कि हमने आगे तहरीक इंसाफ की आदम करनी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। जो सेनेट इलेक्शन में इस नशिस्त के लिए हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस वक्त वोट कास्ट कर दिया और अब वो वहाँ पर मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेंबर में वो उससे पहले मौजूद थे और गालिबन कुछ देर वो मजीद यहाँ पे रहेंगे। ये 3 दिन उन्होंने और हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो ऑन होल्ड कर दिया और अपनी सिर्फ जो पार्टी के तंजीमी काम है उनको सुपरवाइज कर रहे थे। इस वक्त जो मुख्तलिफ मेंबरान हैं वो वज़ीर आज़म साहब से मिल रहे हैं और पोलिंग इस वक्त आप देख रहे हैं कि जारी है और स्पीड काफी तेज है, जैसे हमारे नुमाइंदे ने बताया कि बड़े तेज 105-107 अरकान जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं 341 में से, और 171 वोट दरकार होंगे हफीज शेख साहब को कामयाबी के लिए, और जाहिर है कि उससे ज़्यादा ही तवक्को की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो वोट हासिल कर पाएंगे। और जाहिर है भरपूर एतमाद वज़ीर आज़म इमरान
खान साहब उन पर करते हैं। पहले वो मुशीर थे, फिर उनको वजीर बना दिया गया और आइन की रूह से ये इजाज़त होती है कि कोई नॉन इलेक्टेड शख्स को आप 6 महीने के लिए वफाकी वजीर का ओहदा दे सकते हैं। और अब ये जो अगर वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि उनके इस वजारत पर फायज रहने में ये तक़वियत मिलेगी। तो जनाब ये मनाजिर देख रहे हैं कि PTI के MNA ज़ाहिर है कि अपने महबूब लीडर को अपने दरमियान देख कर तस्वीर भी बनवा रहे हैं, सेल्फीज़ का दौर चल रहा है। पार्लियामेंट में वैसे वज़ीर आज़म साहब कम आया करते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में उन्होंने भरपूर तौर पे यहाँ पे हर जो अमल है उसकी खुद निगरानी की है, MNAs हों, MPAs हों। और इसमें जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना वो भी बड़ी मुख्तलिफ है। पंजाब के अंदर एडजस्टमेंट हो गई और वहाँ पे अपने अपने तनासुब से हमने देखा कि अपने अपने सेनेटर सब ने बिला मुकाबला मुंतखब करा दिए। वज़ीर आज़म साहब वोट डालकर जो है इस वक्त वापस अपनी चेंबर की तरफ चले गए हैं। और ARY न्यूज़ की ये जो खुसूसी नशरियात हैं ये आगे भी जारी रहेंगी। फिलवक्त यहाँ से इतना ही। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.